کیا آپ کو پتہ ہے کہ آپ اگر شکر گزاری کرتے ہیں اور شکر کرنے کی وجہ سے آپ کی زندگی کے اوپر کتنا بڑا اثر پڑے گا؟ تو اس ویڈیو کے اندر آپ جانیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں ہوں یاسر مختار خان اور آج رمضان المبارک کا دوسرا روزہ ہے، اور اس دوسرے دن ہم یہ سیکھیں گے کہ ہمیں شکر گزاری کیوں کرنی چاہیے اور یہ ہماری زندگی کے لیے کیوں بہتر ہے۔ شکر گزاری کرنا یعنی گریٹیٹیوڈ والا ایٹیٹیوڈ اپنے اندر لے کے آنا، اس کو انگریزی میں کہتے ہیں گریٹیٹیوڈ، یعنی بی گریٹفل جس کو ہم کہتے ہیں، یا اپنی زندگی کے اندر ایسا آپ اپنی نیچر کو ایسے بنا لیں کہ آپ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کریں، ہر حال کے اندر اللہ سے راضی ہو جائے۔ اس کو یہ ایک ایٹیٹیوڈ ڈیولپ کرنا پڑتا ہے۔ یہ ایک ایسی ایکٹیویٹی ہے جو کہ آپ کے ارد گرد جو آپ کی بلیسنگز ہیں، جو اللہ نے آپ کو نعمتوں سے نوازا ہوا ہے، ان کے ہونے کا آپ کو احساس دلاتی ہے۔ اور جب کہ ناشکری ایسی چیزیں ہے کہ جب ہم ناشکر ہوتے ہیں تو ہمارے ارد گرد جو نعمتیں ہمارے پاس موجود ہیں، ہم ان نعمتوں سے بھی، ان نعمتوں کا اندازہ ہمیں نہیں ہوتا، اور ہمیں اس چیز کا بھی اندازہ نہیں ہوتا کہ ان نعمتوں کے لیے دوسرے لوگ جن کے پاس یہ نعمت موجود نہیں ہے وہ کتنا زیادہ ترستے ہیں۔ لہذا ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ گریٹیٹیوڈ ہوتا کیا ہے اور اس کا انسان کی زندگی کے اوپر یا انسان کے مینٹل ویل بینگ یعنی انسان کے جو ذہنی طور پر تندرستی کے اوپر اس کا کیا اثر پڑتا ہے۔ گریٹیٹیوڈ سے مراد یہ ہے کہ ہم جو ہے اپنا ایک ایسا، جیسا میں نے ویڈیو کے شروع میں بتایا، کہ ایک ایسا پازیٹیو ہم اپنا ایٹیٹیوڈ بنائیں کہ ہم ہر وقت شکر گزاری کی حالت میں رہیں۔ اور یہ تب ہوتا ہے کہ جب ہم اس چیز کو پریکٹس کرتے ہیں، جب ہم ارد گرد کی نعمتوں کو گننا شروع کرتے ہیں کہ میرے پاس ارد گرد کون سی نعمتیں ہیں، اور اس کے اوپر ایک نہیں ہزاروں کی تعداد میں ریسرچ موجود ہیں اور سائنٹیفک ریسرچ موجود ہے جو کہ یہ ثابت کرتی ہے کہ ان لوگوں کی زندگیاں کتنی زیادہ آسان، کتنی زیادہ خوش اور کتنی زیادہ وسیع تر ہیں جن لوگوں کی زندگی کے اندر اپنا ایک ایٹیٹیوڈ بنایا ہوا ہے شکر گزاری کی طرف۔ گویا ان کا تعلق کسی بھی رنگ و نسب سے ہو، ان کا تعلق کسی بھی نسل سے ہو، ان کا تعلق کسی بھی مسلک یا مذہب سے ہو۔ شکر گزاری ایک ایسی چیز ہے جس کا تعلق صرف اور صرف انسان کی اپنی ذات کے ساتھ ہے۔ اگر وہ شکر گزار رہتا ہے تو وہ خوش رہنا بھی سیکھ جاتا ہے۔ اور ایک بڑی مشہور کتاب یہاں پر میں ضرور کوٹ کروں گا، دا سیکرٹ، جو کہ ہمیں بار بار اسی چیز کا درس دلاتی ہے کہ انسان جو کچھ سوچتا ہے وہی کچھ اس کے ارد گرد ہونے لگتا ہے، یا وہ ان چیزوں کی طرف مائل ہونے لگتا ہے۔ تو اگر انسان مثبت سوچے گا، اور مثبت سوچنے کا تعلق کس سے ہے؟ شکر گزاری سے ہے، گریٹیٹیوڈ سے ہے۔ یعنی گریٹیٹیوڈ ہمیں مثبت سوچ کی طرف بھی لے کر جاتی ہے، اور ناشکری یعنی اللہ کی نعمتوں کے اوپر شکر گزار نہ ہونا، یہ ہمیں لے جاتی ہے مایوسی کی طرف۔ اور جب ہم مایوسی کی طرف جاتے ہیں تو ہم نیگیٹو تھاٹس کے اوپر، غلط ایکٹیویٹیز کے اندر جو ہے مائل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ تو تھا ایک بہت بڑا پوائنٹ۔ اچھا، آگے ہم سمجھیں گے کہ رمضان کے کنٹیکسٹ کے اندر گریٹیٹیوڈ کیا چیز ہے، اور اسلامک پرسپیکٹیو کے اندر گریٹیٹیوڈ کس کو کہتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو اللہ کا لاکھ شکر ہمیں اس بات پر کرنا چاہیے کہ یہ رمضان کا دوسرا روزہ بھی ہمیں نصیب ہوا، اور اللہ نے ہمیں اپنی زندگی کے اندر ایک رمضان دے دیا۔ پتہ نہیں ہمیں اگلا رمضان نصیب بھی ہوتا ہے کہ نہیں، یا ہم سے پہلے کتنے لوگ تھے جو کہ آج زندہ نہیں ہے، اور ہم آج زندہ ہے۔ اللہ نے ہمیں ایک موقع دے دیا کہ چلو آپ لوگ اپنے گناہوں کو اس بابرکت مہینے کے اندر مٹا سکیں۔ تو یہ تو رمضان کے حوالے سے ہوا، اور اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر بار بار فرمایا کہ میں شکر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ اور ہر جگہ پر اللہ پاک نے، کئی جگہ پر اللہ نے فرمایا کہ مجھے شکر کرنے والے بہت زیادہ پسند ہیں، اور ناشکری کرنے والے جو ہیں وہ اللہ کو ہرگز پسند نہیں ہے۔ شکر جب ہم ادا کرتے ہیں، حدیث کا ایک مفہوم ہے، ایک بڑی مزے کی حدیث جو کہ میں بار کوٹ کرتا ہوں اور مجھے بہت زیادہ پسند ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا مومن کی شان یہ ہے کہ جب اس کے اوپر کوئی نعمت آتی ہے تو وہ شکر ادا کرتا ہے، اور جب اس کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے۔ اور یہ دونوں ہی انسان کے لیے خیر کا باعث ہے۔ یعنی اگر آپ کے اوپر کوئی، اب یہ اگر اس کو ملایا جائے ان دونوں چیزوں کو، یہ دونوں چیزیں گریٹیٹیوڈ کی طرف ہی لے کے جا رہی۔ یعنی اگر کوئی نعمت آ گئی تو اس وقت یہ نہیں سوچنا کہ یہ میری وجہ سے آئی ہے، میں نے بڑا تیر مارا ہے، میں نے بڑا کام کر دیا ہے، نہیں،
یہ نعمت اس لیے آئی ہے کہ اللہ کی طرف سے یہ بھیجی گئی ہے، اور مجھے اللہ کے ہاں شکر گزار ہونا چاہیے اس بات کے اوپر۔ دوسری جو سب سے بڑی بات کہ اگر کوئی مصیبت آ گئی تو اب اس مصیبت کے اوپر ثابت قدم رہنا، اس مصیبت کے وقت اپنے آپ کو سنبھالنا اور اللہ کی رضا کو ڈھونڈنا، اللہ سے یہ کہنا کہ یا اللہ اگر یہ تیری طرف سے آیا ہے، اگر یہ آزمائش ہے تو مجھے اس آزمائش کو پار کرنے کی ہے، اس آزمائش میں کامیاب ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اور اگر کوئی نعمت چھینی گئی ہے تو اس میں کہتے کہ یا اللہ پہلے بھی اگر میرے پاس نہیں تھی ہے، اور اگر یہ ہوئی بھی تو تیری وجہ سے تھی، اور اگر نہ ہوئی تو میں تیرے رضا میں، تیرے فیصلوں میں راضی ہوں۔ یہ اوورآل کیا ہے؟ یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے، یہ گریٹیٹیوڈ کا مائنڈ سیٹ ہے جو کہ آپ کو خوش رہنے میں مدد کرتی ہے۔ تو لہٰذا یہ ایسا ایٹیٹیوڈ جو ہے یہ اپنے اندر جو ہے وہ ضرور بنائیے گا۔ آگے ہم کوئی پریکٹیکل ٹپس دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے یعنی گریٹیٹیوڈ کو ہم اپنی زندگی کے اندر پریکٹس کیسے کر سکتے ہیں۔ ایک میں اپنے جو میرے اسٹوڈنٹس ہیں، میں اکثر جو ہم سے ایک ایکٹیویٹی کراتا ہوتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ آپ کے پاس 3 منٹ کا وقت ہے، اور 3 منٹ کے اندر آپ نے 100 سے زیادہ نعمتیں لکھنی شروع کر دینی ہے۔ اور یقین کریں جب وہ لکھنا شروع کرتے ہیں تو جو سمجھدار ہوتے ہیں، جن کا انٹلیکٹ لیول بہت زیادہ ہوتا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ سر ہم نے تو سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ اتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی یہ ہمارے لیے نعمت کا باعث ہے۔ میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں یہاں پر۔ زبان کے اندر یہ لہب کا آنا کتنی بڑی ایک نعمت ہے، آپ کو اس چیز کا اندازہ ہی نہیں ہے۔ اگر ہمارا منہ خشک ہو جائے تو شاید ہم بات کرنے سے بھی قاصر ہو جائے۔ اور لوگوں کو میں نے خود دیکھا ہے، لوگوں کو ایسی بیماریاں لاحق ہو چکی ہیں، ایسی بیماریاں لاحق ہوئی ہے کہ ان کا منہ جو ہے وہ پورا خشک ہے، ان کے منہ کے اوپر جو ہے وہ لہب نہیں آتا۔ تو کتنی بڑی ایک جو ہے نا یہ ایک سعادت، کتنی بڑی ایک نعمت ہے۔ اسی طرح یہ جو میں پلکیں چپکتا ہوں، میں آپ کے سامنے 3-4 دفعہ میں نے اپنی پلکیں جو ہے وہ اوپر نیچے کر لی ہے۔ وقت تاریخ کے اندر ایسے لوگ بھی گزرے ہیں کہ جن کی یہ پلک جھپکنے کی جو اس کا جو عنصر ہے وہ اللہ نے ان سے لے لیا۔ وہ اپنی مرضی سے جو ہے نا وہ پلک بھی نہیں اٹھا سکتے تھے، بلکہ وہ اپنے ہاتھ سے اس طرح اٹھاتے تھے اور پھر دیکھا کرتے تھے۔ تو چھوٹی چھوٹی نعمتیں ہمارے پاس ہوتی ہیں، اور کافی لوگ مجھے کہتے ہوتے ہیں کہ جی دیکھیں جی کہ ہمارے ساتھ زندگی میں ایسا کیوں ہو رہا ہے، اللہ نے ہمیں کیوں اس طرح چنا ہے۔ لوگ مزاج بنا لیتے ہیں گلا شکوہ کرنے کا۔ جب ہم مزاج بنا لیتے ہیں تو پھر قدرتی طور پہ وہ نیگیٹو چیزیں ہمیں اٹریکٹ کرتی ہیں، اور جب نیگیٹو چیزیں ہمیں اٹریکٹ کرنا شروع کر دیں تو ہم پھر خوش نہیں رہ پاتے۔ اور جب ہم ایک پازیٹیو چیز سوچنا شروع کرتے ہیں، اپنے سوچنے کے گریٹیٹیوڈ بیسیکلی کیا ہے، اس کو ہم پریکٹس کیسے کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے سوچنے کے زاویے کو بدل ڈالیں۔ ہم اپنے سوچنے کے زاویے کو بدل ڈالیں۔ اب بظاہر لگ رہا ہوگا کہ میرے سے ایک نعمت چلی گئی ہے، بظاہر لگ رہا ہوگا کاروبار میں ایک بہت بڑا نقصان ہو گیا، بظاہر یہ لگ رہا ہوگا کہ جی کہ فلاں شخص نے مجھے دھوکہ دے دیا۔ اگر ہم اس کو دوسرے پہلو پہ سوچنا شروع کر دیں کہ یار اگر مجھے کسی نے دھوکہ دیا تو اللہ کا شکر یہاں پر اس لیے ادا کریں، ادھر مایوس نہ ہوئیں، بلکہ دکھ میں نہ چلے جائیں کہ جی دیکھیں میں نے اس کے اوپر اتنا اعتبار کیا، بلکہ یہاں پر اللہ کا شکر ادا کریں کہ شکر ہے اللہ کا کہ تو نے مجھے اس کی اصلیت دکھا دی۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں آگے جا کر اس کے اوپر کسی بڑے معاملے کے اوپر اعتبار کرتا اور وہ مجھے ایک بہت بڑے نقصان سے مجھے ایک بہت بڑا نقصان پہنچا دیتا، تو یا اللہ تو نے مجھے ایک بڑے نقصان کے ہونے سے بچا دیا۔ تو دیکھیں جی سوچنے کا زاویہ کس طرح کا ہے، یعنی سوچنے کا زاویہ بدلا لیا، شکر گزاری ہمارے اندر آ گئی، گریٹیٹیوڈ ہمارے اندر آ گیا۔ اور قرآن کریم کی ایک بہت بڑی آیت بھی یہاں پر ہمارے لیے جو ہے وہ باعث اثر اور باعث سبق ہے، وہ یہ ہے کہ ان مع العسر یسرا، کہ بے شک ہر مصیبت یا ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ تو اگر آپ مشکل میں ہیں، مصیبت میں ہیں، تو دوستوں گھبرانے کی بات نہیں ہے، اپنے اندر شکر گزاری والا عنصر لے آئے، زندگی آپ کی بدل جائے گی۔ آپ یقین کریں گے، آپ مجھے دعائیں دیں گے کہ یار یہ ہمیں پہلے پتہ ہوتا کہ شکر گزاری کرنے سے ہماری زندگی کے اوپر کتنا بڑا اثر پڑتا ہے۔ تو رمضان کا جو مہینہ ہے یہ شکر گزاری کے ساتھ ہم گزاریں، اپنی ایک عادت بنا لیں ہر وقت ہر حال کے اندر اللہ کے ساتھ اللہ سے خوش ہونے کا اور اپنی بہتری کے لیے محنت کرنے کا۔ یہ نہیں کہ آپ ایک حال میں بیٹھ جائیں، جی ایک آدمی جھوپڑی کے اندر بیٹھا ہوا تو وہ بیٹھ جائے جی اللہ مجھے منظور تھا، اللہ کو ایسے لوگ نہیں پسند۔ جھوپڑی میں بیٹھے ہو تو اللہ کا شکر ادا کرو کہ سر میں چھت ہے، اور محنت کرو، جستجو کرو کہ میں اس سے اچھے مقام پر، اس سے اچھی جگہ پر منتقل ہو جاؤں، کیونکہ اللہ محنت کرنے والوں کے ساتھ بھی ہے۔
جو محنت کرتا ہے اللہ اس کا ساتھی ہے، چاہے وہ جس مذہب سے بھی اس کا تعلق ہو۔ تو لہٰذا اس رمضان میں اپنے ساتھ عزم کریں کہ ہم پوری زندگی شکر گزاری کے ساتھ گزاریں گے، ہم جیسے مرضی حالات ہوں ہم اللہ کے فیصلوں پر راضی رہیں گے، ہمیں کسی سے کوئی گلہ شکوہ نہیں ہونا چاہیے، نہ کسی سے ہمیں کوئی توقعات ہونے چاہیے، صرف اور صرف ایک ہی مینٹل لیول ہم اپنا بنا لیں کہ تیرا شکر، اپنے ارد گرد کی نعمتوں کو گننا شروع کریں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کتنے بڑے خوش قسمت ہیں۔